اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین۔ سورہ یاسین میں توحید کے تصور کے حوالے سے جو گفتگو آپ کے سامنے چھیڑی گئی، اس سلسلے میں بات یہاں تک پیش کی گئی کہ خدا کی توحید کے مقابلے میں، خدا کی توحید کے تذکرے میں کتنے قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ دو قسم کے لوگ وحدانیت خدا کے مقابلے میں آتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ خدا کی توحید کے پیش نظر اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو توحید کے مخالف ہیں، جو توحید سے ٹکراتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو توحید کے پرستار ہیں۔ ابتدائے سورہ یاسین میں دونوں کردار کو پیش کیا گیا ہے کہ کون لوگ توحید کے راستے سے منحرف ہوتے ہیں اور کون لوگ توحید سے ٹکراتے ہیں۔ جو غفلت زدہ ہیں، جو غافل ہیں، جو خدا کی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے باوجود اس کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، جن کی انسانیت ختم ہو چکی، جن کے اندر کوئی بھی انسانیت کی رمق باقی نہیں بچی ہے، وہ جانور سے بھی بدتر، وہ پتھر سے بھی بدتر۔ اس لیے کہ جتنی مخلوقات ہیں اپنے دائرے میں خداوند عالم کی عبادت گزار ہیں، ان کو جو بنا دیا گیا وہی ہیں، اور وہ اپنے خدا کی پرستش میں مشغول ہیں۔ لیکن یہ انسان ہے کہ جسے ترقی کرنا ہے۔ کتنی ترقی کرنا ہے؟ اگر ترقی کرے گا تو فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، اور اگر ترقی نہیں، توحید کے راستے پکڑ لگ گیا تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا، اور اگر غفلت میں آیا تو ہم کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر، یہ پتھر سے بھی بدتر ہے۔ انحراف جب انسان کرتا ہے تو راستے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ چاہے بھی پلٹنا تو نہیں پلٹ سکتا ہے، پھر وہ کوشش بھی کرے پلٹنے کی تو نہیں پلٹ سکتا ہے۔ خوشا بحال ان کا جن کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خوشا بحال ان کا جن کو توبہ کے وقت خدا نے آنسو جیسی دولت دے دی ہے، خوشا بحال ان کا جنہیں اپنے گناہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، جو اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، خوشا بحال ان کا۔ جب گناہ فیشن بن جائے، جب بے حیائی ماڈرنٹی کی علامت بن جائے، پوسٹ ماڈرن ایریے کی علامت بن جائے، پوسٹ ماڈرن پبلک کی علامت بن جائے، تو اس کا مطلب دروازے بند ہو گئے۔ لیکن جہاں دشمنوں کے نرغے میں رہنے کے باوجود اپنی
اسلامی غیرت کو آدمی بچا لے تو وہاں پھر خدا اس پر ناز کرتا ہے۔ کہانیاں نہیں ہیں یہ، قصے نہیں ہیں یہ، حقیقت ہے۔ انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے برے سے برے ماحول میں، مرد بھی بچا سکتا ہے، عورت بھی بچا سکتی ہے۔ یوسف نے بچا کے دکھایا اپنے آپ کو کہ اگر مرد پھنس رہا ہو گندگی میں اور خدا سے مدد مانگے، راستہ کھلا ہوا ہو تو بچ سکتا ہے۔ کیا کہا تھا یوسف نے زلیخا سے جب وہ گناہ کرنے کے لیے بڑھی تھی؟ جو اس کا بت تھا، یہی ہے مرحلہ جو آیت بتا رہی کہ جو دیکھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ کیسے عمل کرتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ جوان اپنے آپ کو برائی میں پھنسنے سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے۔ نامحرم کو دیکھنے سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے۔ نامحرم سے فون پر، موبائل پر، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، یہ جتنی بھی چیزیں آئی ہیں، اپنی آواز بدل کے، اپنی ہویت بدل کے، اپنا نام بدل کے، لڑکا ہے لڑکی بن کے، لڑکی ہے لڑکا بن کے، یہ سب چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ چھوڑ سکتا ہے نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ کہا چھوڑ سکتا ہے۔ نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیا صحیح ہے؟ جب زلیخا برائی کی طرف گامزن ہوئی، بد کرداری کی طرف، تو اس کا جو بت تھا اس کے اوپر پردہ ڈال دیا اس نے۔ یوسف نے کیا کہا؟ اس پر پردہ کیوں ڈالا؟ کہا چاہتی ہوں کہ جو کام کرنے جا رہی ہوں خدا نہ دیکھے، اس لیے پردہ ڈال دیا، وہ دیکھے گا نہیں۔ یوسف نے کیا جواب دیا؟ بس تیرے اور میرے خدا کے درمیان یہی فرق ہے، تیرا خدا پردہ ڈالنے کے بعد نہیں دیکھتا ہے، میرا خدا دل کی گہرائیوں کو دیکھ لیتا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، اے نبی آپ اسی کو ڈرا سکتے ہو جو پیروی کرے یاد کی، ذکر کی، قرآن کی، یادآوری کی۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور تنہائیوں میں اپنے رب سے خوف کھاتا، اس کی عظمت کی بنیاد میں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کہ نماز ایسے پڑھو، کیسے پڑھو؟ کیسے پڑھو نماز؟ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس درجے تک نماز۔ کہا یہ نہیں کر سکتے تو یہ سمجھ کے نماز پڑھو کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کے نماز پڑھو۔ جو خدا کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اور ہے۔ سرکار سید الشہداء خشی الرحمن بالغیب، من اتبع الذکر ڈر سکتا ہے اور کوئی نہیں ڈر سکتا ہے۔ نماز کی دعا نہیں کی سرکار سید الشہداء نے ابو ثمامہ کے لیے، پہچانے اس کو، معصوم کی دعا ابو ثمامہ کے لیے۔ مولا وقت ظہر ہے، زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیں۔ کیا دعا دی مولا نے؟ قد ذکرت الصلاۃ، تم نے نماز کو یاد کیا۔ اب کیا دعا ہے میری؟ برے وقت میں تم نے نماز کو یاد کیا۔ ہمارے گھر میں ایک افطار ہوتا ہے تو ہم اول وقت نماز کو بھول جاتے ہیں، اتنا کام ہے ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ ایک پارٹی ہوتی ہے ہمارے یہاں تو اول وقت نماز کو بھول جاتے ہیں۔ ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے ہمارے یہاں تو اول وقت نماز بھول جاتے ہیں۔ بیٹے کی شادی ہوتی ہے ہمارے، کوئی مر جائے ہمارے یہاں، موت آ جائے کسی کو، اول وقت نماز بھول جاتے ہیں۔ اور نہ معلوم کتنی جگہ ہیں جہاں اول وقت نماز بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ نہیں،
ہمارے پاس ٹائم نہیں، پڑھ لیں گے، نماز نہیں چھوٹے گی، اول وقت چھوٹ جائے گا، کوئی بات۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، اول وقت نماز پڑھتے ہیں، مسجد چھوٹ جاتی ہے، اول وقت نہیں پڑھتے۔ آیت اللہ العظمہ مرحوم آقا قاضی، بزرگ عرفاء کے استاد علامہ طباطبائی، آیت اللہ بہجت، اور نہ معلوم کتنے جو بزرگ تھے، سب کے استاد آقا قاضی، اور جملہ ان کا کہ اگر کوئی پوری زندگی میں اپنی بلوغ سے لے کر پہلے بھی اور آخری عمر تک نماز اول وقت پڑھے، اول وقت پڑھے، جو ٹائم ہے نماز کا اول وقت، اور وہ زندگی میں کسی درجے تک نہ پہنچے، معنوی درجے تک، تو میرے نام پر تھوک دے گا۔ اول وقت نماز، ٹائم سیٹنگ نہیں کہ میرے ٹائم سے یہ وقت سیٹیبل ہے، ایسے پڑھیں ہم نماز۔ اذان کا وقت کچھ ہے، نماز پڑھنے کا وقت کچھ ہے، اول وقت نماز۔ ہماری شادیوں میں ہماری نماز میں دیر ہوتی ہے، ہماری گھر میں کسی کی افطار ہو، نماز میں دیر ہوتی ہے، ہمارے اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں دیر ہوتی ہے اول وقت۔ لیکن ابو سمامہ نہیں، یہ ذہنیت عام لوگوں کی کہ کام اہم ہے تو پھر نماز بعد میں ہو جائے گی، کام اہم ہے، کام پہلے دیکھو، پھر نماز تو پڑھ ہی لیں گے۔ ابھی آیا ہوا ہے کسٹمر، اس کو چلتا کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں گے۔ کام چھوڑ کے اس کو چھوڑ دیں کہ بھائی نماز پڑھ لیں تو پھر رکو، ہم تم کو دیکھتے نہیں، یہ نہیں۔ پہلے آیا ہوا ہے مشتری، آیا ہوا ہے خریدار، پہلے اس کا نمٹا لو، آدھا گھنٹے کے بعد پڑھ لیں گے۔ یہ ذہنیت ابن عباس کے ذہن میں بھی ہے۔ ذکر کیا ہے، یاد الہی کیا ہے؟ نبی تم سے وہی ڈرے گا جو پیروی کرے یاد کی، ذکر کی۔ یہ ذکر کیا ہے، یہ یاد کیا ہے؟ پیروی کب ہوتی ہے توحید کی؟ جب یاد ہو انسان، جب ذکر ہو انسان کے پاس۔ ابن عباس جنگ، وہ بھی صفین کی جنگ، قیامت خیز جنگ، اور ادھر زوال کا وقت آیا، ادھر گھوڑے سے اترے اور مسلح۔ ابن عباس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹے، ہاں یعنی برداشت نہ ہو سکا ابن عباس، ہاں یہ بھی کوئی نماز کا وقت ہے مولا؟ پہچانیے آپ، یہ بھی کوئی نماز کا وقت ہے مولا؟ پلٹ کے کیا کہتے ہیں مولا نے؟ تو پھر میں لڑ کس لیے رہا ہوں؟ پھر میں جنگ کس لیے کر رہا ہوں؟ اپنا نظریہ بھی بیان کر دیا، سامنے والے کا دین بھی بیان کر دیا۔ میری جنگ نماز کی حفاظت کے لیے، میرے مقابلے میں آنے والا نماز کا دشمن ہے۔ نماز دشمنوں کی نہیں ہے، نماز ہماری ہے، نماز ہماری ہے۔ اول وقت نماز ہماری پہچان ہے۔ یہ ابن عباس، اور ادھر کربلا میں جو بعد میں ذکر، اور سرکار سید الشہداء کی دعا کس کے شامل حال ہے؟ جو اول وقت نماز پڑھے۔ حسین مظلوم بھی ہے نا، حسین امام بھی ہیں، کہتے ہیں مظلوم کی دعا قبول، امام کی دعا قبول۔ حسین کی نے مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم بھی ہیں۔ دعا قبول ہے۔ جیسے ہی اول وقت نماز آیا، پیاس بھوک، کیا معلوم کیا دیا تھا سرکار سید الشہداء ان اصحاب کو؟ یوں ہی تھوڑی سلام کیا امام زمان نے کہ شیخ طوسی جیسا انسان پریشان ہے کہ کیا ہے اس زیارت شہداء کربلا میں، انسان سوچنے سے عاجز ہے۔ ابو سمامہ
مولا نماز کا ٹائم ہو گیا. دعا کیا ہے مولا کی؟ قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین تنذر من اتبع الذکر. اے پیغمبر آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے، جو خشی الرحمن ہو، جو رحمان سے ڈرتا ہو، تنہائیوں میں ڈرتا ہو، غیب کے عالم میں ڈرتا ہو، خدا کو دیکھ نہ رہا ہو پھر بھی ڈر رہا ہو. اے ابو سمامہ تم نے نماز کو یاد کیا، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے. یہ دعا ہے امام کی؟ نہیں، یہ دعا نہیں ہے. اللہ تمہیں ان نماز گزاروں میں شمار کرے جو اللہ کی یاد میں رہ کے نماز پڑھتے ہیں، خدا کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، یاد الہی میں نماز پڑھتے ہیں. یہ کام بچہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کہ اللہ کی یاد میں رہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ بچے کے ذہن میں اگر بیٹھ جائیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس بچے کی ماں دیکھتی ہے تو یہ کچھ کرتا ہے شیطانت؟ نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، چھپا لیتا ہے اپنے کو. کامکس بھی پڑھتا رہے گا تو سمجھ جائے گا کہ امی دیکھ رہی ہیں پڑھتے وقت، تو بند کر لے گا. ہاں، یہ موبائل پر کچھ کھیلتا رہے گا، سمجھے گا پڑھتے وقت دیکھ رہے ہیں لوگ، فوراً ادھر ادھر کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے محسوس ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کوئی. لیکن اگر اس کے دل میں باور ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، ہم پڑھتے وقت کھیل رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ہمارے اوپر اتنی زحمت کر رہے ہیں ہمارے ماں باپ، ہمیں اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، تو پھر کھیلنے کے وقت کھیلے گا، اپنا ہر وقت موبائل پر نہیں گنوائے گا. اس بچے کی طرح ہوگا. پھر استاد بھی اسے چاہے گا، سیکھ کر یاد الہی. پھر ماں باپ بھی اسے دل و جان سے چاہیں گے. پھر وہ اس لڑکے کی طرح ہو جائے گا جس کا استاد اسے ہر دل و جان سے چاہتا تھا. دوسرے لڑکے ناراض ہوتے تھے، کہتے ٹیچر اسی کو کیوں چاہتے ہیں زیادہ؟ کیا کیا واقعہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے نا؟ تو معلوم ہے، تم بتا دینا بعد میں. کیا کہا؟ بچہ دے کے بتا، اس کو ذبح کر کے لانا، کوئی نہ دیکھتا ہو. سب ذبح کر کے لیا، کوئی یہاں گیا، کوئی جنگل میں گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، ایک بچہ زندہ لے کے آیا. سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ آج تو یہ ہار گیا، آج تو ہم لوگ جیت گئے، ہم نے وہاں کاٹا، ہم نے وہاں کاٹا، ہم نے وہاں کیا، ہم نے وہاں کیا. اب جب استاد نے بچے سے پوچھا تو اس نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا کہیں نہیں، ہر جگہ خدا تھا، ہر جگہ خدا دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے نہیں کاٹا. سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بولول سے کیا کہا تھا؟ یا ضعیف العقل. بولول ایسا دانا، جب کہا کھلونے لا دے، کھیلیے گا، کیوں رو رہے ہیں 5 سال کا سے؟ یا ضعیف العقل، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. البتہ بچوں کو کھیلنے کی ممانعت نہیں ہے اس سے، لیکن نہیں درجے. ہم نے یہ دیکھا ہے، اب تو آج کل کے زمانے میں چولہا ہی نہیں، اس زمانے میں تھا کہ میری مادر گرامی چولہا جلانے سے پہلے، بڑی لکڑی ڈالنے سے پہلے ایندھن کے طور پر چھوٹی لکڑیوں کو استعمال کرتی. تو مجھے خوف ہے کہیں کل قیامت کے دن میرا خدا گناہگاروں کو ڈالنے کے بجائے مجھے میری اللہ اکبر من اتبع الذکر، یہ امام کا تقویٰ تھا. آج کھیلنے کے لیے شریعت نے کتنی تاکید کی ہے بچوں کی، بچوں کو نہ روکو کھیلنے سے. لیکن آج کا کھیل کیا ہو گیا ہے؟ ہر وہ کھیل آج بچوں کے لیے ہو گیا جو بچوں کی ایکٹیویٹی کو کمزور کر دیتا ہے. ویڈیو گیم بچوں کا کھیل ہے، موبائل بچوں کا کھیل ہے، جس کی ویوز ذہن تک پہنچتی ہیں.
جس سے فکر قوی ہوتی ہے وہ کھیل ختم ہو گیا، جس سے بچوں کا ذہن پنپتا ہے وہ کھیل ختم ہو گیا، دوڑ بچوں کے یہاں سے ختم ہو، بیٹھا بیٹھی کھیل شروع ہے، کمپیوٹر پر بچہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، نیٹ پر بچہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ، موبائل، بس اسی میں جھوجھا پڑا، رات کے 2 بجے تک بچہ انگلیوں کا کھیل ہو رہا ہے۔ کتنا نقصان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے خدا کی یاد نہیں ہے۔ نبی آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں، اچھا ایسا نہیں ہے، ہم لکھتے ہیں سب کچھ، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ، کون زندہ کرے گا مردے کو؟ ہم ہی تو زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ کر چکے ہیں اس کو بھی ہم لکھیں گے، اور ان کے آثار جو گناہوں کے ہیں اس کو بھی لکھیں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، احصا کر دیا۔ کیا ہے یہ؟ کوئی چیز خدا سے نہیں۔ یہی ہے دینداری اور بے دینی کے درمیان فرق۔ بے دین سمجھتا ہے کہ جو کچھ ایسی دنیا میں کوئی اس کا پوچھنے والا ہے ہی نہیں، کل میں نے آپ کے سامنے کہا نا، ہے سب کے لیے، لیکن وہ سمجھتا ہے کوئی لکھنے والا نہیں۔ لیکن خدا کے یہاں 3 قسم کے نامہ اعمال لکھنے کی روش ہے، 3 طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ایک فردی اعمال جو خدا لکھتا ہے، دوسرا ہر قوم کے نامہ اعمال، تیسرے لوح محفوظ کے اعمال۔ ایک آدمی کے 3 جگہ حساب ہے خدا کے یہاں، کہیں سے بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ جو توحید کا طرفدار ہے اس کے لیے فائدہ یہی ہے کہ وہ ہر آن اس طاق میں رہتا ہے، اس خیال میں رہتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے۔ جو توحید سے دور ہے وہ بے نیاز سمجھتا ہے، لکھا اس کا بھی جاتا ہے۔ لہذا جب یہ پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، اس میں تو کچھ بھی نہ چھوٹا، لا نغادر، اس کیسا لکھنے والا تھا، اس نے تو ذرہ برابر نہ چھوڑا۔ یہ فردی۔ اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لو، دوسرے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تمہارے لیے یہی تمہارا پڑھنا کافی ہے۔ کفا بنفسک الیوم حسیبا، آج حساب کتاب کرنے کے لیے علیکہ تمہارے اوپر، آج فقط تم خود پڑھ لو، یہ اپنی ڈائری لو، یہ اپنے نامہ اعمال کو لو اور بولو بسم اللہ، پڑھو، دیکھو کیا کیا تم نے۔ پہلا لکھنے کا مرحلہ فردی، ہر شخص کے نامہ اعمال کی کتاب الگ ہے۔ دوسرا مرحلہ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر قوم کا، موسیٰ کی قوم کا الگ، عیسیٰ کی قوم کا الگ، سب کا الگ 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 الگ، ہر قوم کا ایک مکتوب ہے، اور ایک مکتوب لوح محفوظ پر۔ ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ پر محفوظ کر دیا ہے، وہاں تمہارے نام، کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ حاسبو قبل ان تحاسبو۔ 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، پرانے زمانے میں ٹریفک پر لال بتی لگتی تھی پھر بھی لوگ نکل جاتے تھے، پولیس نے آگے پکڑا، کہا نہیں ہم تو لال بتی جب چھوٹ گئی تھی تب نکلے تھے، پکڑ نہیں پاتا تھا آدمی، اس نے کیا کیا، ریڈ لائٹ کی جگہ پر کیمرہ فٹ کر دیا۔ اب کہاں جاؤ گے؟ اب کہاں جاؤ گے؟ اب بعض لوگ ایسے منچلے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا، یوں ہی خالی لگا دیا ڈرانے کے لیے، تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کے لیے پھر جب جرمانہ آتا ہے تو ساتھ میں فوٹو بھی بھیجی جاتی ہے، یہ لو تم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لو یہ تمہاری فوٹو دیکھو، اس وقت ریڈ لائٹ تھی، اس وقت اس ٹائم پر اس سیکنڈ پر تم
نکلے ہو اور یہ تمہارا جرمانہ ہے۔ اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنی آڈیٹنگ خود کر لو قبل اس کے کہ خدا کا آڈیٹر آ جائے۔ اپنا حساب کتاب خود لے لو قبل اس کے کہ خدا کا حساب رس آ جائے۔ دیکھا ہے نا بزنس میں کیا ہوتا ہے، دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اپنا حساب مینٹین کر کے رکھتے ہیں، جیسے ہی گورنمنٹ کا آڈیٹر آتا ہے ویسے ہی پھر اس کو کوئی جرمانہ نہیں دینا پڑتا ہے، پھر اس کو کوئی رشوت نہیں دینی پڑتی، بھئی یوں لیا ہو گیا، کچھ باقی نہیں بچتا ہے، بالکل صاف ستھرا ہے حساب۔ کچھ لوگ لاؤبالی ہوتے، حساب بناتے ہی نہیں ہیں، بالکل جب ٹیکس کا موقع قریب آتا ہے تب جلدی 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 ادھر سے ادھر کرتے ہیں، جیسے تیسے ہو گیا۔ اور اگر کہیں ایک بار ریٹ پڑ گیا تو پھر ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ اگر انجانے میں آڈیٹر آ گیا تو پھر ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، پھر چلتی ہے رشوت، پھر چلتی ہے بھائی چلو کام چلاؤ کچھ کرو، آ گیا اگر مشکل ہے کہ وہاں رشوت بھی نہیں چلے گی۔ ٹائم فکس کرنا کہ ابھی کہاں، ابھی تو بچہ ہے، ابھی کیوں نماز صبح کے لیے 15 سال کا ہو گیا، ابھی کیا ضرورت ہے، بچی 9 سال کی ہو گئی، ابھی کیا ضرورت ہے۔ کس نے دیکھا ہے کہ موت کا فرشتہ کب آ جائے گا، کس نے دیکھا ہے حساب لینے والا کب آ جائے گا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم تمام مردوں کو زندہ کریں گے۔ ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو کچھ کر کے گزرے ہیں وہ سب لکھیں گے۔ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں مقید کر دیا، گھیر دیا۔ اب یہاں پر مفسرین کی بحث ہے، ایک معرکۃ الآراء بحث ہے کہ امام مبین سے مراد کیا ہے اس آیت شریفہ میں، کس کے پاس سب کے اعمال ہیں۔ ایک جمع غفیر ہے مفسرین کا، وہی جو ہم نے ترجمے میں آپ کے سامنے کہا کہ لوح امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پر لوح محفوظ کو امام کہا گیا، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، آئے تھے، اگر کسی کو درکار ہوگی تو بتا دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں قرآن مجید کو امام کا، تورات کو امام کا، آسمانی کتابوں کو امام کہا گیا، امامم و رحمت، اس سے کوئی مشکل نہیں ہے کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہو۔ لیکن اس کے ذیل میں جو معصومین سے روایتیں آئیں، آلوسی وغیرہ نے ان روایتوں کو بہت چھیڑا ہے، روح المانی، تفسیر روح المانی، کہ نہیں ہو سکتا ہے، امام مبین کیسے ہوگا، مذاق اڑایا بہت سارے لوگوں نے۔ لیکن اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اگر لوح محفوظ سے مراد، اگر امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے جیسا کہ اکثر مفسرین کہتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام معصوم کا قلب پیغمبر اکرم کی حقیقت آئینہ دار لوح محفوظ ہے، جو کچھ بھی لوح محفوظ پر ہے وہ حقیقت محمدیہ میں موجود ہے، وہ حقیقت علویہ میں موجود ہے۔ پس اگر امام معصوم نے کہا ہے کہ لوح امام مبین سے مراد ہم ہیں، سب کے نام اعمال ہمارے پاس موجود ہیں، سب کے نام اعمال کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ امام معصوم وہ ہے، اگر ہم کہیں امام مبین یعنی امام معصوم یعنی سرکار امیر یعنی ائمہ اطہار، اگر یہ تفسیری معنی بھی کرے تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تفسیر سے ہٹ کر اگر کہیں کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، اور تعویل میں آگے کہیں کہ لوح محفوظ سے مراد امام معصوم ہے جیسا کہ معصومین نے فرمایا، تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر تفسیر میں کہیں کہ امام مبین سے مراد امام معصوم ہے، روشن امام، روشن رہنما، تب بھی مسئلہ حل ہے۔
نہیں، اگر مفسرین کی بات کو مان کے تفسیر میں باقی رہیں اور کہیں کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، تب بھی تعویل میں مسئلہ حل ہے، اس لیے کہ تعویل میں معصوم وہ نہیں بتاتے ہیں جو سب کو معلوم ہے۔ تفسیر کیا ہوتی ہے؟ لفظوں کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ معصوم کبھی بھی تعویل میں وہ نہیں بتاتے ہیں کہ جو سب کو معلوم ہے، ہمیشہ ان چیزوں کو بتاتے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں سے پوشیدہ ہیں، ہمیشہ معصوم وہ بتاتے ہیں۔ جب معصوم سے جبت و طاغوت کا معنی آپ پوچھیں تو کیا بتاتے ہیں؟ فلاں فلاں۔ جبت و طاغوت کے لفظی معنی کیا ہے؟ سرکش، بے دین، یہی تو معنی ہے۔ لیکن معصوم جب تفسیر میں آتے ہیں، تعویل میں آتے ہیں تو پتہ مصداق، تعویل مصداق کا نام ہے۔ مصداق کون سا مصداق بیان کرتے ہیں معصوم؟ وہ مصداق بیان کرتے ہیں کہ جو مصداق کسی کے ذہن میں نہ آئے۔ بنابراً امام مبین سے مراد امام معصوم ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور روایتیں اپنے یہاں بھی موجود ہیں، اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے، ایسی بات نہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ جس آلوسی نے مخالفت کی، اسی نے آخر میں آ کے اپنے طریقے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام مبین، امام معصوم کے پاس سب کے نام اعمال موجود ہیں، جس کا جو کچھ ہے سب امام معصوم، اسی لیے کہا گیا نام اعمال شب قدر میں کس کے پاس پہنچتے ہیں؟ امام زمان کے پاس پہنچتے ہیں۔ اسی لیے کیا کہا کہ ہر شب جمعہ اور ہر دوشنبہ شب، منڈے نائٹ کو تمام لوگوں کے اعمال امام زمان کے پاس پہنچتے ہیں، اور بعض اعمال کو دیکھ کے مولا خوش ہوتے ہیں، بعض اعمال کو دیکھ کے مولا کے غم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اختلافات مولا کے غم میں اضافے کرتے ہیں۔ وہ خدا جو کہتا ہے کہ ہم سب کا حساب لیں گے، پیغمبر تڑپ جاتے ہیں، یار آئے مہینہ، شاید کل کی رات ماہ رمضان کی آخری رات ہو، پرسوں آنے والی رات شاید شب عید ہو، دیکھیے کیا کیا آپ نے، کیا کیا ہم نے، سب کچھ آپ ہی کو، کیونکہ کچھ اپنے کو بھی تو کہیں ہم نے کیا کیا، کیا فائدہ حاصل کیا۔ عید کسے کہتے ہیں انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ عید کسے کہتے ہیں؟ آج چونکہ علماء کی جو توہین ہوئی لکھنؤ میں گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے سلسلے میں علماء کا جلسہ ہے، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے جو دعائے ابو حمزہ صومالی میں امام نے فرمایا کہ بزم علماء سے دور رہنے کا نتیجہ ذلت ہے۔ یہ دعائے ابو حمزہ صومالی کا جملہ ہے کہ مالک ہمیں نیند کیوں آ جاتی ہے عبادت کے وقت، ہمیں جماہی کیوں آنے لگتی ہے جب کسی اچھے کام کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھ، سب دن رات بھر ہم بیٹھے فیس بک پہ بیٹھے رہے، ذرا سی اونگ نہیں آتی، اور ادھر نماز شب کا وقت آیا جماہی آنے لگتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے میرے مالک؟ اللہ شاید یہ سبب ہو، شاید یہ سبب ہو، شاید فقط تنی من مجالس العلماء فغزل تنی، شاید تو نے ہمیں علماء کی بزم سے دور دیکھا ہے، اس لیے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اس لیے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ علماء کی توہین کرنے والے لوگ، جن لوگوں نے علماء کی توہین کی ہے، جو امن کا پرچم لے گئے، مکتب تشیع کے علماء کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی قوم کو دہشت گردی سے روکتے ہیں۔ آج تک کسی عالم دین کو آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو، وہ پبلک کو ورغلاتا ہو کہ جاؤ وہاں بم پھوڑ دو، جاؤ وہاں حملہ کر دو، کبھی نہیں۔ ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارے مراجع، ہمارے بزرگ علماء اور ان کے نیچے کے جو بھی علماء ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان، ملک کا امن و امان ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کہ جن کے ہاتھ میں ملک کی امن و امان کی ذمہ داری ہے، وہی ذمہ داران مملکت ملک کے امان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پولیس کہ جو ذمہ دار ہے امن و امان کی، میں نے کل بھی کہا تھا کہ آئے یو پی کی پولیس بمبئی کی پولیس سے درس حاصل کرے کہ کس طریقے سے احتجاجی جلسے کو امن و امان کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے،
اور کس طریقے سے امن و امان کی درخواست کو کمزور اور نہتے لاغر روزہ داروں کو، ان کا جسم لاغر ہے، ان کی روح لاغر نہیں ہے، یہ ان کی توہین نہیں ہے، تم نے توہین سمجھ کے کیا ہے، لیکن ابھی یہ تنہا نہیں ہے دنیا میں، ان کے سر پر ان کے وارث کا سایہ ہے۔ جب نسلیں آپ دیکھیں، جس وقت آج جو فوٹو آئی ہے، جب مولانا کلب جواد صاحب گئے ہیں اس شہید کی بچوں کے پاس، کیسے بچے بلک کے رو رہے ہیں، کیسے بچے لیکن کس جذبے کے تحت اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو شہید کرانے والی بیوہ اور بچے بلک رہے ہیں، لیکن ان کی فریاد یہ ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حق ہے، ہم کسی کا مال نہ لوٹتے ہیں، نہ ہم کسی کو اپنا مال لوٹنے دیتے ہیں، ہم نہ ظالم ہیں، نہ کسی کو زبردستی اپنا مال چھیننے دیں گے۔ لہٰذا بمبئی کے علماء نے ابھی فیصلہ، اب بعد میں علماء کیا فیصلہ کریں گے وہ آپ لوگوں تک بات پہنچے گی، لیکن یہ فیصلہ آج کہ علماء نے اپنی ذمہ داری، سب کہیں نہ کہیں مشغول ہیں، علماء سب مشغول ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سب علماء نے یہ فیصلہ کیا، جو بھی میسر ہو سکے، جن کے پاس ٹائم تھا، کہ 11 بجے رات میں خواجہ مسجد ڈونگری میں سب اکٹھا ہوں گے، جو لائے عمل ہوگا وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر انسان حساب میں کوتاہی کرتا ہے، گناہ ہے، خطا ہے، تو نبی کو ڈر لگتا ہے، نبی ہمیں چاہنے والا ہے نا، نبی ہم سے محبت کرنے والا ہے نا، اس لیے آج سوال جواب کا سیشن نہیں رہے گا، انشاءاللہ درس تمام کر کے چلے جائیں گے۔ نبی ہمیں چاہتا ہے نا، باپ سے زیادہ چاہتا ہے، فریاد ہے نبی کی، یہ حساب صحیح سے اپنا کر نہیں پایا، تو نے تو سب لکھ لیا میرے مالک، لیکن اگر سب کے سامنے میری امت کی ذلت ہو گئی قیامت کے دن تو ہم کیا کریں گے؟ کیسا چاہنے والا نبی ہے، کیسا چاہنے والا نبی، کیسا ہمیں چاہنے والا نبی ہے، اور ہم کتنے برے ہیں کہ جو اپنے نبی کا خیال بھی نہیں رکھتے اس آخر ماہ رمضان۔ اے میرے اللہ، کل قیامت کے دن کچھ ایسا کرنا کہ میری امت کے گناہوں کی فہرست میرے ہاتھ میں دے دینا، میں خود دیکھ لوں، عام ملائے عام میں، میدان محشر میں میری امت کو ذلیل نہ کرنا۔ بس جیسے یہ آواز ہے حدیث قدسی میں، یا حبیبی، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، انا ارأف بعبادی منکا، میں تم سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہوں، تمہارے دل میں بھی تو ان بندوں کی محبت میں نے ہی دی ہے، تمہیں جب اپنے بچوں کی محبت اتنی ہے، جب احد میں دانت ٹوٹا ہے پیغمبر اکرم کا، جبرائیل نے سنبھالا ہے، تو کہا جبرائیل اسے لے جاؤ، کل قیامت کے دن مجھے دینا، خدا کی بارگاہ میں کہوں گا میرے اللہ، میں نے تیری راہ میں یہ اپنے دانت شہید کروائے ہیں، اس کے صدقے میں میرے گناہگار امتیوں کو بخش دے۔ کتنا نبی ہے، کیسا چاہنے والا نبی ہے۔ ماہ رمضان جا رہا ہے، ہمیں اپنے نبی کو کیسا جواب دینا چاہیے اس محبت۔ اے میرے نبی، تو یہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو اس سے کہیں زیادہ، فَإِذَا كَرَهْتَ كَشْفَ عُيُوبِهِمْ عِنْدَ غَيْرِكَ، جب تو چاہتا ہے میرے نبی، میرے حبیب، میرے محبوب، کہ تیرے امتیوں کے گناہ، ان کے عیوب تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ آئیں، تو میں اس سے بڑھ کر خدا ہوں۔ فَأَنَا أَكْرَهُ كَشْفَهَا عِنْدَكَ أَيْضًا، میں جو چھپاؤں گا ان کے گناہوں کو، ایسا چھپاؤں گا کہ تم بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ فَأُحَاسِبُهُمْ وَحْدِي، فقط اور فقط میں ان کا حساب کروں گا، کوئی دوسرا نہیں جان پائے گا کہ انہوں نے کیا گناہ کیا۔ بحیث لا یطلع علی اثراتہم غیری، کسی کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا، اس لیے کہ وہاں جب راز منکشف ہونے کا زمانہ ہے تو انسان کو یہ احساس کہ ہم نے گناہ کیا ہے 1000 جہنم سے بھاری ہوگا، اس لیے خدا بھلا دے گا انسان کو، لیکن بس دل میں وہ محبت باقی رہ جائے جو محبت کھینچ کر خدا تک پہنچاتے ہیں۔
وہ ایمان باقی رہ جائے کہ جس ایمان کے سہارے ہم وہاں تک. ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کرتے سب کچھ ہیں, جب وہاں پہنچتے ہیں تو نیکیوں کے اعمال خالی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب. جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے ہی حب علی گناہوں کو کھا جاتی ہے. پلٹ کے ادھر کیا ہے؟ الحسد یاکل الایمان, ایمان ہے, علی کی محبت ایمان ہے. الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد دل میں کینہ, دوسروں سے نفرت, بغض ایمان کو, علی کی محبت کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. بس یہ ایمان باقی رہ جائے, یہ محبت باقی رہ جائے, عمل میں دکھائی دے یہ محبت, بس کافی ہے. یہی عمل میں جو دکھائی نہیں, بس ایمان اگر رخصت ہو گیا پھر آدمی کچھ کر لے سب برباد ہو جائے گا. لیکن اگر ایمان باقی ہے تو عمل باقی ہے, ایمان یعنی عمل کے ساتھ. ورنہ دعوائے محبت کچھ ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پیروی ہے, یاد باقی رہے, خوف باقی رہے, گناہ کرے لیکن احساس عظمت الہی, تڑپ رہے, بے چینی رہے, آنسو رہے, توبہ کا احساس رہے, تو شاید کوئی کام آ جائے جس نے وعدہ کیا. ہم سب گناہ گار ہیں, ہم سب نے خطا کی ہے. شاید کل کی رات آخری رات ہو, شاید یہ سیکنڈ لاسٹ نائٹ ہو, ماہ رمضان کی چلا گئے. الوداع دیکھیے امام سجاد کیسے کرتے ہیں. عید کسے کہتے ہیں؟ عید کیا ہے؟ کب آئے گی عید؟ رمضان کے بعد آئے گی یا رمضان ہی عید ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ آئیے مل کے دعا کریں. خدایا تجھے, بہت سارے لوگوں نے دعا کی, کہا, کسی نے کہا مریض ہیں, ہماری اہلیہ مریض ہیں, ولادت ہونے والی ہے, پریشانی ہے, بہت سارے لوگ, کینسر کا مریض, سب آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں. سب کے لیے ایک دعا ہو جائے, ظہور حضرت حجت ہو جائے, ساری مشکل آسان ہو جائے. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس ماہ رمضان کی عیدی ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ قرار دے. ان کے ظہور کے صدقے میں ہماری مشکلات کو حل فرما دے. ان کے ظہور کے صدقے میں جو بیمار ہوں, جن لوگوں کی ولادت میں مشکل ہے, جن کے یہاں پریشانیاں ہیں, جن کینسر کے مریض ہیں, ٹی بی کے مریض ہیں, لا علاج مریض ہیں, ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, سب کو اس ماہ مبارک کے آخری ایام کے صدقے میں بے ظہور حجت حق, بے حق ظہور امام زمان, سب کو شفائے عاجل عطا فرما. ہمارے روحانی امراض کو شفائے کامل عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت